بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم العداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب کے ساتھ ویڈیوز ہو رہی ہیں, ہر مہینے ایک ویڈیو اسپیشل ہوتی ہے جو ہوتی ہے صرف دعا کی. مارچ میں دعا کی قبولیت کا وقت, اور ساتھ ساتھ یہ رمضان میں دعا کی قبولیت کا وقت. رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. ظاہری بات ہے, رحمتیں برکتیں ہر طرف بانٹی جا رہی ہیں. آپ کو بھی ملیں گی اور ہمیں بھی ملیں گی. ہمارے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی کریں. جعفری صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, جی اس وقت رمضان میں کون سا دعا کی قبولیت کا وقت ہے جس میں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ تو سب کے قریب ہے جی, اللہ تو سب کی سنتا ہے, اللہ سب سے محبت کرتا ہے. اور رمضان ویسے بھی رحمتوں کا, برکتوں کا, اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو ہے وہ رسالت مآب کی حدیث میں بھی, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان و شہری, اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ, کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا. تو یہ مقدس مہینے ہیں اور ان کے اندر اللہ کی کرم نوازیاں بہت ہیں اور مہربانی اللہ فرماتا رہتا ہے. تو اس وقت جو سات بنتی ہے, جو سات ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, وہ پازیٹیو انرجی کی پیک کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت پازیٹیو انرجی کی پیک کب بن رہی ہے. تو جو 2025 میں مارچ میں جو دعا کی قبولیت کی ساتھ بن رہی ہے, وہ بن رہی ہے 24 مارچ 2025 پیر کا دن ہوگا. یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یا +500 GMT کے مطابق میں کیلکولیٹ کرتا ہوں. اور جو ہے وہ جتنے بھی ٹائم زونز ہیں, کیونکہ یہ انرجی پیٹرن پوری دنیا کے اوپر ایک وقت میں سائملٹینیس چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, تو وہ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو جو ہے وہ اپنے ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. PST +50 GMT کے مطابق آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں, 24 مارچ 2025 پیر کا دن 5:36 شام کو یہ سات شروع ہوگی, یعنی 1736 آورز کے اوپر اور 5:36 PM کے اوپر یہ شروع ہو جائے گی, اور یہ جائے گی 11:18 PM اور 23:18 آورز تک. اور اس بار اس کا جو ٹائم بن رہا ہے وہ 5 گھنٹے 42 منٹ کا ٹائم بن رہا ہے. ماشاءاللہ کافی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور 342 منٹس بن رہے ہیں. 342 کا کانسیپٹ بھی بڑا شاندار ہے. 9 میں نے آپ کو کہا تھا طاقت کا عدد ہے. بالکل. 342 جمع کریں 9 ہے, 342. یہ بہت پاورفل ہے. روحانیت کے عروج کا وقت ہے, خوشحالی کا وقت ہے, شادیوں کے طے کرنے کے لیے, رشتوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے. عموماً رمضان میں ویسے رشتے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جب شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو ادھر ادھر نظر تو رکھی جاتی ہے. بالکل. تو ہو سکتا ہے کسی افطاری میں کوئی رشتے کی کوئی بات شروع ہو جائے, کوئی ایسا کوئی چیز ہو جائے, کوئی کسی گیدرنگ میں, یہ اس کے بڑے چانسز ہیں. ماشاءاللہ. انرجی ویوز کے بدلنے کا وقت ہے. انرجی ویوز جو اس دفعہ پوری دنیا کے اوپر نیگیٹیولی بیہیو کر رہی ہیں, تو اس میں ایک پازیٹیو ٹھہراؤ آنے کا چانس ہے. اور چونکہ اس کے اعداد 9 سے اور انرجی کے حوالے سے جو ہے, اور 24 مارچ یعنی 2 + 4 6 مارچ تیسرا مہینہ, یہ بھی 9 ہے. تو یہ چاروں طرف سے انرجی کے اندر گھیرا ہوا ٹائم ہے, اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الخاص کرم کے نزول کا وقت ہے. اور یہ وقت ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے محبت کا اظہار کرنے کا, تجدید عہد کرنے کا, وفاداری کرنے کا, اور اپنی محبت کو شو کرنے کا وقت ہے. تو یہ جتنا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں اتنا ہی, کیونکہ یہ جو اس وقت انرجی ویوز بن رہی ہیں وہ بہت شاندار ہیں. اور میں آپ کو جب عرض کرتا ہوں کہ ہم جب اس انرجی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک صورت قرآن پاک کی لازمی اس انرجی ویوز کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہے, اور 100% میچ کر رہی ہوتی ہے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایک صورت اس پوری انرجی ویو کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہے. تو اس بار سورہ صافات ہے. سورہ صافات جو ہے نا وہ بہت مضبوط صورت ہے. اس کے نمبرز بڑے مضبوط ہیں. ویسے تو پورا قرآن پاک مضبوط ہے, لیکن یہ دیکھیے گا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. پھر جب میں بات کرتا ہوں کہ اس جو ہے نا اس کو پڑھنے کے لیے
کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتاؤں وہی کر لیں، لیکن چونکہ میں انرجیز کو پڑھنے کا آدمی ہوں تو میں انرجیز کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، ایسے ایسے اس طریقے سے اس تعداد میں پڑھ لیں تو ہو جائے گا۔ اگر نہ بھی پڑھیں ٹھیک ہے، تو جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، اور درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، درود پاک صرف اور صرف درود پاک بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اوبویسلی۔ 2 نفل شکرانے کا نماز پہ ضرور پڑھیں، درود پاک کم از کم 1 تسبیح ضرور پڑھیں۔ شکرانہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ اپنی جو ہے وہ جذبات کو پیش کیا جا سکتا ہے وہ ضرور پیش کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی جو ہے وہ عظیم ترین ہستی، جن کے سر کے اوپر اللہ نے لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج رکھا ہوا، تو وہ تو کائنات کی پیٹنٹ شپ ہی ان کے نام ہے، تو ان کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پہ کٹا پھٹا درود مت بھیجا کرو، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود سے کیا مراد؟ فرمایا مجھ پہ پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو، اور اگر صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیں اور ان کی آل پہ نہ بھیجیں تو یہ درود ہی قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو سرور انبیاء اور ان کی آل کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صافات 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، پھر دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ قدر 29 مرتبہ، سورہ فاتحہ 29 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور پھر جو ایگزیکیوشن کی صورت ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے، سورہ مزمل۔ قرآن پاک کی جو ہے نا انرجی کے حساب سے سب سے زیادہ انرجی پروڈیوس جو صورت کرتی ہے نا وہ سورہ مزمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کی پورے کی انرجی، الفا نومیرکس انرجی جو ہے وہ ایک طرف، اور سورہ مزمل اکیلی کی انرجی ایک طرف، اتنی پاورفل صورت ہے۔ ماشاءاللہ، 3 مرتبہ سورہ مزمل، اس کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ 29 مرتبہ، سورہ قدر 29 مرتبہ، پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، جتنا آسانی سے کر سکیں وہ، اور پھر 2 نفل صلاۃ الحاجت ادا کرنے کے بعد دعا کریں۔ دعا جو ہے وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ خوش رہنے اور خوشی تقسیم کرنے کا نام ہے۔ بالکل، جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے وہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، جو آپ کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور وہ ہورائزن میں جب سارے لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہورائزن میں آپ کے ماحول میں ایک پاکیزگی جنم لینا شروع ہوتی ہے۔ یہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ جب سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ماحول پورا پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، تو اس وقت دعا کریں، جتنی دعا کر سکتے ہیں کریں، اپنے لیے تو کریں گے، اپنے بچوں کے لیے تو کریں گے، باقیوں کے لیے بھی کریں۔ سر یہ میرے خیال میں 23واں روزہ بن رہا ہے اور طاق روزوں میں سے آخری عشرہ بن رہا ہے، ہاں جی، اور یہ وہ دن ہے، ایسے ہی یہ ہے نا؟ اسی میں سے ہوگا، اور یہ ہاں جی، اللہ کی کو کرم بالکل۔ نوازی ہے، اور یہ خاص ساتیں مکس ہو رہی ہیں تو یہ آنے والے وقت میں یہ بہت پاورفل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ سر۔ ویلکم جی۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دعا کی قبولیت کا وقت بتا رہے تھے، 23واں روزہ اور آخری عشرہ، یعنی کہ طاق روزے بھی ہیں، طاق روزہ بھی ہوگا اور آخری عشرہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دعا سب کی 24 قبول مارچ ہوگی۔ بن رہی ہے نا؟ ہاں جی، ایک دن پیچھے کر لیں تو رمضان کا 23۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ ویلکم جی۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ سلام پاکستان۔